ربی زدنی علما ورزقنی فہما من لدنک رحمہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا فہم قرآن کے اسپیشل سے کورس میں سب کا استقبال کرتی ہوں، اور جیسا کہ آپ لوگ سب کو معلوم ہے اور ڈیٹیلز گروپ پر بول دی گئی ہیں کہ عائشہ باجی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو وہ تھوڑا ڈسکنٹینیو کر کے ایک آپ لوگوں کے لیے اسپیشل سرپرائز پلان کریں ہم لوگ۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ سب کو یہ سرپرائز بہت ہی پسند آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور شروع کرتے ہیں ایک آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ انبیاء کی پہلی آیت تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اور الحمدللہ جو فہم قرآن کے اس سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم لوگ نے بہت اچھی طریقے سے اس کے ڈیٹیلز دیکھیں گے آیت کے بارے میں، اور بہت اچھی طریقے سے قیامت کے مطلب اس کے بارے میں ہم لوگ نے معلوم بھی کیا۔ تو یہ کیا ہے، یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قریب آ گیا ہے حساب کا وقت، اور آج تو اور بھی زیادہ قریب آ گیا ہے حساب کا وقت، اور پھر انسان کیا ہے ابھی بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اور آج ہم لوگ کے حالات بھی ہم لوگ دیکھ رہے کہ کیسا پہلے NRC کا تھا، پھر کورونا وائرس کا آیا، پھر اس کے بعد اب جیسے یہ فلڈز اور ایکسیسو بارش جو ہو رہی۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج میرے کو اور آپ کو موقع دے رہے کہ اے میرے بندے تو پلٹ جا، اے میرے بندے تو اب رجوع ہو جا میری طرف۔ اللہ، اتنے سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا، کئی لوگ اس دنیا سے گزر گئے، اور اگر آج میں اور آپ حیات میں ہیں اور یہاں پر ایک میٹنگ جوائن کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بے مقصد نہیں رکھتا نا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اوپر کچھ ذمہ داری رکھے کہ کچھ کام کرے، ہم کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے اور آخرت کے لیے کچھ کوشش کرے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ منہ سے تو انکار کرنے والے میں سے نہیں ہے کہ ہم آخرت پر یقین نہیں کرتے، پر کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال بھی ایسے ہیں؟ ہماری فکریں، ہماری صلاحیتیں، ہمارا دن کیا اس چیز میں گزر رہا؟ آج موقع ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم پلٹیں اس خدا کی طرف، ہم پلٹیں اس اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور کچھ نہ کچھ کام اللہ کی راہ میں کریں۔ تو فکر آخرت ہمارے اندر رہنا بہت ضروری ہے۔ جب کیا ہے نا کہ ہمارے پاس فکر ہی نہیں ہے، ہمارا جو وقت ہے، ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں، ہمارا جو دن ہے وہ بس دنیا ہی کے کاموں میں خرچ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم سب ایسے جی رہے ہیں جیسا کہ ہمیں تو پورا آخری مطلب ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے، ہم لوگ ایسے جینے والے بن گئے۔ تو ہم لوگ سب کو چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے جد و جہد کرنے والے بنے، آخرت کی طرف مطلب اس کے لیے کچھ کام کرنے والے بنے، کیونکہ یہ زندگی تو بہت بہت چھوٹی ہے۔ یعنی آپ سوچئے قیامت کا ایک دن 50,000 سال، 50,000 سال کچھ چھوٹا والا نہیں ہے نا، چھوٹی مقدار نہیں ہے۔ پر اور ہماری ایج کتنی ہے؟ تقریباً اگر ہم ایوریج بھی لے لیں تو 50 سال۔ تو اتنی چھوٹی زندگی کے پیچھے ہم لوگ اپنا پورا سب کچھ خرچ کر دے رہے، اور آخرت کے لیے تو ہمارے لیے کوئی ویژن ہی نہیں، کوئی پلان ہی نہیں۔ اور مطلب کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں جس کو اپنا مقصد پتہ ہی نہیں، اور جس کو پتہ ہے اس کے لیے کوئی پلان ہی نہیں، کوئی محنت ہی نہیں۔ تو میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے کو اور آپ کو موقع دے رہے تو ہم اس کے لیے کوشش کرنے والے بنے، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا مال، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ اچھی چیزوں سے، صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، اور یہ چھوٹی سی زندگی کو کم ترجیح دیتے ہوئے آخرت کی زندگی کو زیادہ ترجیح دے کر اس کے لیے محنت کرنے والے بنے۔
اور میرے کو ایک قصہ یاد آ رہا کہ جو بھوپال گیس ٹریجڈی میں کیا ہوا تھا کہ یعنی ماں اور بیٹے دونوں ایک بلڈنگ میں تھے، تو جیسا ہی گیس لیک ہونا شروع ہوئی تو بیٹے نے اپنے ماں کو چھوڑ کر وہ بھاگ گئے، اور الحمدللہ دونوں بھی بچ گئے، اور جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس واپس آیا، تو ماں نے پوچھا کہ کیا بیٹے ایسا چھوڑ کے چلے گئے؟ تو آپ لوگ سوچئے، دنیا میں یہ حال ہے اپنا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے، ماں بیٹے کو نہیں، بیٹا ماں کو نہیں، تو قیامت کے دن کیا منظر ہوگا؟ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس دنیا کے لیے ٹائم لگانے سے اچھا ہے کہ ہم لوگ آخرت کی فکر میں آخرت کے لیے وقت لگائیں۔ تو اسی سوچ کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ، اور ہم لوگوں کو کہاں سے آئے گی یہ فکر؟ جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑے، ہمارے کو یہ فکر ویسی نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے، اتنی پیار سے میرے کو اور آپ کو سمجھا رہے کہ اے بندے پلٹ جا، اے بندے آخرت آنے کو ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو اپنی کوشش کر لے۔ تو جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑے، ہم یہ سب چیزیں نہیں سیکھ سکتے، اور آج تو بہت میرے کو اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم خود بھی اپنی آخرت بھی بنائیں اور اپنے اپنوں کی بھی مدد کریں، اور جو خاص کر کے جو نان مسلمس ہے، جس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، ہم ان کو بھی دعوت دینے والے بنے انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی فکر کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سرپرائز ہے کہ یہ جو احکامات ہے یہ کب نازل ہو رہے احکامات؟ مکی کی دور کے 13 سال ہو گئے، پھر اس کے بعد مدنی دور کے بھی 6 سال ہو گئے، 6 سال کے بعد یہ احکامات نازل ہو رہے ہیں۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ احکامات یہ مکی دور میں شروع میں نہیں دے دیے، بلکہ مکی دور میں پورا اللہ تعالیٰ ایمان کو ڈیولپ کرے، ایمان کو بلڈ کرے، جیسا اس سے پہلے بھی ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ بنیاد مضبوط کرے، اس کے بعد پھر یہ ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں۔ تو جب ہماری بنیاد مضبوط ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ کے جب احکامات آئیں گے تو وہ احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے انسان کو مشکل نہیں ہوگا، انسان خوشی اور برضامندی کے ساتھ وہ احکامات کو لے لے گا، اور اس کے بعد وہ سوال بھی نہیں کرے گا، اور اس کو کوئی چیز غلط بھی نہیں دکھے گی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کو سمجھ میں آئے گی، ہر چیز جو ہے سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے بیسٹ ہے، اس کے اندر ضرور حکمت ہے۔ اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو بھی ضرور اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی ہڈن جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے بھلائی ہمارے لیے ہے، دنیا میں نہیں تو نہیں، آخرت میں تو کیسا بھی بھلائی ہے، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اور ہم بڑی خوشی سے اس کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پر اگر ہماری بنیاد اچھی نہیں ہے، اگر ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہے، تو پھر انسان کو کیا خیال آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے کیوں ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ یہ بولے، کیوں اللہ تعالیٰ وہ بولے، اور خاص طور پہ جیسا پردے کے بارے میں دیکھیں گے تو وہ پردہ انسان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کو ایسا دکھتا ہے کہ اس کے اوپر زبردستی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اس کے اوپر مصیبت کی چٹی پڑی ہوئی ہے، اور پھر وہ اس کو نہیں پسند کرتا، یا دل میں اپنے تنگی محسوس کرتا، یا پھر جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی بنیاد کو مضبوط کریں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات سمجھ میں آ جاتے۔ اس کا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم پہلے ان کی بنیاد کو صحیح کریں، ان کی بنیاد کو اسٹرانگ کریں، اس کے بعد جب ہم ان کو احکامات دیں گے، جب ہم ان کو احکامات بتائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ تمہارے لیے یہ ڈوز ہے اسلام کے اور یہ ڈونٹس ہے، تو وہ لوگ بخوشی اس کو ایکسپٹ کر لیں گے۔ ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو بچپن سے ان کی بنیاد کو مضبوط نہیں کرتے، کبھی دین نہیں بتاتے، کبھی اللہ کی محبت نہیں بتاتے، کبھی آخرت کا تصور ان کے اندر پیدا نہیں کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اندر کیا معنی رکھتی ہے ہم وہ کبھی نہیں بتاتے۔ اس کے بعد جب بچی 12-13 سال کی ہو جاتی ہے، 15 سال کی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر امپوز کرنا شروع کر دیتے کہ بھائی تم اب بڑے ہو گئے، اب تمہارے کو دوپٹہ لینا ہے، اب تم بڑے ہو گئے، تمہارے کو جو ہے ایسے کپڑے پہننا ہے، یا تم اب بڑے ہو گئے، تم کو اب برقع پہننا پڑے گا، تم کو حجاب کرنا پڑے گا، تم کو نقاب کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد وہ بچی کو ایسا لگتا ہے کہ میں کیوں بڑی ہو گئی، میرے اوپر تو یہ تو بوجھاڑ ہو جا رہی ہے، ایک تھی آزادی کی زندگی، اور پھر جو ہے اب یہ آزادی کی زندگی
کہ جا کر یہ میرے اوپر اتنی زبردستی اور میرے کو برقع پہنایا جا رہا، تو پھر اب وہ یہ کام کرتی ہے کہ والدین کی زبردستی سے برقع پہن تو لیتی ہے، پر برقعے کی جو حقیقت ہے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کی کیا مقصد ہے وہ پھر اس کو جو ہے سمجھ میں نہیں آتا. وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کا طریقہ ہے، سارے لوگ کرتے ہیں، تو اب ہم بھی جو ہے بس ہم کو یہ کرنا ہے، چاہے خوشی سے کرو یا نہیں کرو. تو پھر اب وہ موقع کی تلاش میں رہتی کہ کب یہ مصیبت اس کے اوپر سے ہٹ جائے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے جب وہ کالج جاتی ہے تو پھر وہاں پر موقع ڈھونڈتی ہے اپنی منمانی کرنے کے لیے، یا شادیوں میں اپنی منمانی کرتی ہے، یا پھر بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس نکاح کی دیر ہوتی ہے، شادی ہوتے ساتھ ہی تمام وہ اپنے والدین کے، اپنے ابو کے احکامات سے وہ باہر نکل جاتی ہے اور نکل کر اپنی منمانی کرنا شروع کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے اوپر عمل اسی لیے کر رہی تھی، احکامات کے اوپر عمل، کیونکہ اس کے ابو نے کہا تھا، کیونکہ اس کی امی نے کہا تھا. وہ احکامات پر عمل اسی لیے نہیں کر رہی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، آخرت کی فکر میں، جنت کی طلب میں، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ یہ نہیں کرتی ہے. کیونکہ ہماری اس کے اندر غلطی ہے، وہ معصوم بچوں کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی ان کے اندر یہ جو احساس ہے وہ کبھی پیدا ہی نہیں کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہماری آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور یہاں پر ہمارے اعمال کے حساب سے ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، اور انجوائے کرنے کی جگہ، آزادی کی جگہ، اور منمانی کرنے کی جگہ، مرضی کرنے کی جگہ جنت ہے، وہ یہاں نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سینٹینسز جو ہے اپنے منہ سے نہیں نکل سکتے کہ میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے، میں جو چاہے وہ کروں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر یہ بات کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. جیسا صحابہ اکرام کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ سورہ نور پڑھ رہے اور سورہ نور کا ہم لوگ بیک گراؤنڈ دیکھ رہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ لوگ نے سب یہ ویڈیو دیکھی ہوگی. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گروپ میں بھی پوسٹ کر دی جائے گی. اور ابھی آپ لوگوں کے گروپس میں چیک کریے کہ کوئز ڈال دیا جائے گا، کوئز کی لنک. تو آپ لوگ وہ کوئز کی لنک پر کلک کر کے، یہ بس چھوٹی سی جتنی ویڈیو ہے نا اس سے ریلیٹڈ ہی کویشچنس ہے، اس سے ریلیٹڈ ہی کویشچنس ہے. تو آپ لوگ سب اٹیمپٹ کریے، انشاءاللہ تعالیٰ ونرز کو بھی اناؤنس کر دیا جائے گا. اور جو بھی لیٹ جوائن کرے ان لوگ بھی جا کر 6:30 تک ٹائم ہے، تو 7 o'clock تک بھی 7 o'clock تک ٹائم ہے. تو آپ لوگ جا کر وہ ویڈیو دیکھ کر، چھوٹی سی ویڈیو ہے، تو آپ لوگ اٹیمپٹ کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے اور تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو دور کرے. آپ لوگ سب بھی عائشہ باجی کی صحت کے لیے دعا کریں. چلیے دعا کے ساتھ اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے، اور قرآن کے لیے جد و جہد کرنے والے، قرآن کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیتوں کو لگانے والے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بے انتہا آسان کر دے قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا. اور اللہ تعالیٰ عائشہ باجی کو بھی بہترین صحت سے نواز دے، اور تمام جو بھی بیمار ہیں اور جو بھی پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کرے اور بہترین صحت عطا فرما دے. شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے سب کو، تمام لوگوں کو. اور جو بھی پانی سے متاثر ہے اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے، اپنی خاص رحمت کی بارش برسائے اور ان لوگوں کے تمام پریشانیوں کو دور کرے، ان لوگوں کے لیے ہر چیز آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ نفع بخش بارش برسائے اور ہم تمام پر رحم فرمائے.
رحم فرمائے، اور تمام کے جتنے بھی لوگ جوائن ہوئے ہیں، جتنوں کے بھی جو بھی نیک اور جائز دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ سب اپنے اپنے فہم قرآن کے گروپس چیک کریں، اور اس پر آپ کو اپڈیٹس اور پورے ڈیٹیلز دے دی جائیں گے انشاءاللہ تعالی.